وہ کہتے ہیں جی باتیں آپ کی ساری بالکل درست ہیں، لیکن بس ہمیں ایک خطرہ ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ اگر قرآن و حدیث کوئی پڑھے نا تو گمراہ بھی ہو سکتا ہے۔ توبہ توبہ توبہ، ہزاروں کرسچنز ہر سال قرآن کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ کے مسلمان ہو جائیں، اللہ کے ساتھ دشمنی پہ رکھا ہوا عقیدہ کہ ایک انسان کو انہوں نے خدا بنا لیا، عیسیٰ ابن مریم کو علیہ السلام، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے دے۔ جو آپ کے پروفٹ کو دجال مانتے ہوئے قرآن کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت دے دے، اور جو اپنے پروفٹ کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں وہ قرآن و حدیث ڈائریکٹ پڑھیں، وہ گمراہ ہو جائیں۔ واہ 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 سرکار، یہ تو آج تک غداری کبھی فزکس کے پروفیسر نے نہیں کی ہے کہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی نہ ڈائریکٹ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے۔ تم لوگ غداری کر رہے ہو اپنے دین کے ساتھ۔ یہ کوئی نان مسلم آ کے بات کرے تو یہ کہیں ہم اس کی زبان کھینچ لیں، اور اپنے مفتی جمعے کے خطبے میں کہیں کہ قرآن حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، کہتے ہیں سبحان اللہ، بجائے لعنت اللہ علی الکاذبین کہنے کے لعنت اللہ علی الکاذبین، سبحان اللہ پڑھتے ہیں۔ تو غداری کر رہے ہیں نا یہ لوگ۔ اور دوسری بات، ہم میں سے کون ڈائریکٹ قرآن پڑھتا ہے؟ جب میں آپ سے کہتا ہوں کہ بریلوی ہو تو اپنے امام احمد رضا بریلوی کا ترجمہ پڑھ لو، دیوبندی ہو تو اپنے امام اشرف علی تھانوی صاحب کا ترجمہ پڑھ لو، اہل حدیث ہو تو اپنے امام جونا گڑھی صاحب کا ترجمہ پڑھ لو، شیعہ ہو تو اپنے امام سید فرمان علی شاہ کا ترجمہ پڑھ لو، اور عام جو سیدھے سادے مسلمان ہیں مولانا مودودی کا ترجمہ پڑھ لو، تو بھائی ہم آپ کو کب کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈائریکٹ قرآن پڑھیں؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈائریکٹ اپنے بزرگوں سے قرآن پڑھیں۔ مجھے بتائیں دنیا کا کوئی عالم یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں احمد رضا بریلوی سے بہتر ترجمہ کر لوں گا، اور وہ ہو بریلوی عالم؟ اس کی تو ڈگری کینسل ہو جائے گی۔ تو اسے کہ ہم نے آپ سے نہیں پڑھنا، مفتی منیر سے بھی نہیں پڑھنا، ہم ڈائریکٹ اعلیٰ حضرت سے پڑھیں گے، احمد رضا بریلوی صاحب سے، کیونکہ انہوں نے ترجمہ کمائی کے لیے کیا تھا۔ نہیں، کمائی کے لیے نہیں کیا۔ کس لیے کیا تھا؟ تاکہ عوام کو پتہ چل جائے تو ہم عوام ہیں۔ جب وہ قرآن ہماری زبان میں ٹرانسلیٹ ہو گیا تو اب وہ عربی کا بیریئر بھی ختم ہو گیا۔ جس طرح صحابہ کرام ان پڑھ تھے، میجورٹی، چونکہ ان کی زبان میں تھا قرآن، انہیں سمجھ آ گیا، اور چند سالوں کے اندر اس قرآن نے ایسی بجلی بھری کہ انہوں نے رومنز اور پرشینز کو اکھاڑ کے رکھ دیا۔ ہزاروں سال کی امپائرز استحصال کر رہی تھی اپنی عوام کا، انہیں اکھاڑ کے رکھ دیا۔ تو جب ہماری زبان میں قرآن ٹرانسلیٹ ہو گیا تو ہم اسی عالم سے پڑھ رہے ہیں جس نے ترجمہ کیا ہے، ڈائریکٹ کوئی بھی نہیں پڑھ رہا۔ یہ الزام لگانا بند کرو، جھوٹ بولتے ہو تم۔ دیکھا کیسا جھوٹ پکڑا ان کا، کیسے ڈائریکٹ پڑھتے ہیں۔ ڈائریکٹ کب پڑھ رہے ہیں؟ بخاری مسلم کا ترجمہ انجینئر صاحب نے کیا ہے، ہر فرقے نے اپنا اپنا کیا ہوا، پڑھ لو جو مرضی پڑھ لو، نماز کا طریقہ وہی نکلنا ہے جو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے، جتنی مرضی دو نمبری کرنی ہے کر لو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ وہی نکلنا ہے، اس سے یا علی مدد یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد کوئی نہیں ثابت ہونا، جو مرضی کر لو۔ تو جب علماء نے اس لیے تراجم کیے تھے کہ عوام الناس کو پتہ چلے قرآن و سنت میں کیا لکھا ہوا ہے، تو پھر اس قسم کا گلا شکوہ کرنا کہ انجینئر صاحب علماء سے متنفر کروا رہے ہیں، نہیں، میں تو کہہ رہا ہوں پوچھو علماء کو کہاں لکھا ہوا ہے، لیکن بتانا قرآن و سنت سے ہے۔ ہاں، اپنے بزرگوں کی تعلیمات نہیں بتانی۔ اب یہاں پہ آ کے پھر یہ لوگ پھنس جاتے ہیں۔ باقی اس حوالے سے ان کے پاس ایک لیم ایکسکیوز ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن ڈائریکٹ پڑھنے سے انسان گمراہ ہو سکتا ہے۔ استغفر اللہ۔ جس کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن کتاب گمراہی ہے وہ شخص پکا کافر ہے، اسلام سے خارج ہے۔ آپ غیر مسلم کو قرآن پڑھنے کے لیے دیں گے کہ جی آپ اسے پڑھ کے ہدایت بھی پا سکتے ہیں، آپ گمراہ بھی ہو سکتے ہیں، وہ کہے گا جی اپنے کول ہی رکھو۔ آج غیر مسلم کو ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ قرآن پڑھو، اور دیکھو توحید جو اس کے اندر بیان ہوئی ہے قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں تو لکھا ہے ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے کتاب، اور اس میں روشن دلائل ہیں، اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے۔ قرآن کے لیے قرآن میں الفرقان کا لفظ آیا، اور صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آیا محمد فرق بین الناس، محمد لوگوں میں حق اور باطل میں فرق ہے۔ نبی الاسلام بھی الفرقان ہے، قرآن بھی الفرقان ہے، کیونکہ رسول اللہ کی ذات قرآن مجسم ہے، یعنی جسم کی شکل میں اگر قرآن آ جاتا وہ نبی الاسلام کی مبارک ذات ہے۔
وہ بھی فرقان ہے. تو جب قرآن میں لکھا ہے یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، پھر یہ کہنا کہ قرآن پڑھ کے کوئی گمراہ ہو سکتا ہے؟ وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ انہوں نے آیت کوٹ کی. وہ بیسیکلی کافروں نے اعتراض کیا تھا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس میں مکڑی کی مثال کیوں آئی، اس میں مکھی کی مثال کیوں آئی؟ بات سمجھانے کے لیے آئی نا. تو اللہ تعالیٰ نے اسے ریبٹل کیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس چیز سے حیا محسوس نہیں کرتا کہ مچھر کی مثال بیان کرے یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا مقصد کسی کے اوپر علمی روب ڈالنا نہیں ہے بلکہ بات سمجھانا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں، یا صحیح ترجمہ کر لیں جو بات ماننے والے ہیں، جو ایمان والے یعنی بات ماننے والے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق نازل ہوا ہے، پرپسفل کتاب ہے. لیکن جو لوگ گمراہی پہ تلے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کو یہ مثال بیان کر کے کیا ملا، مکھی کی، مکڑی کی. تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے پھر ریبٹل کرتے ہوئے کہا کہ یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی کہ جو اہل ایمان ہیں وہ تو لے آئیں ایمان، اور جو گمراہی پر تلے ہوئے ہیں، بات نہیں ماننے والے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے ذریعے سے انہیں گمراہ کر دیتا ہے تاکہ وہ بات کا انکار کر کے گمراہ ہو جائے. بات مان کے کبھی کو گمراہ نہیں ہوتا، ہاں بات کا انکار کر کے. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین. وہ ساتھ یہ بھی آ گیا کہ اس سے گمراہ نہیں ہوتے مگر فاسق لوگ جو گمراہی کے اوپر تلے ہوئے ہیں. قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا قرآن گمراہی پھیلاتا ہے، نعوذ باللہ. یہ اس بارش کی مانند ہے جو اگر زرخیز زمین کے اوپر پڑے گی تو اس سے کھیتی نکلے گی، پھول نکلیں گے، اور اگر یہ بارش کسی تافون کے ڈھیر کے اوپر پڑے گی اس سے بدبو نکلے گی. اب یہ قصور اس گندگی کے ڈھیر کا ہے، جو گندگی کے ڈھیر انہوں نے خود اپنے اندر جمع کیے میں. ویسے تو تھوڑی دیر بارش پڑتی رہے تو گندگی بھی صاف ہو جاتی ہے، لیکن جو گندگی صاف ہونے کے لیے تیار ہی نہ ہو، اس نے اپنے اوپر چھتری لی ہوئی ہے کہ بارش پڑ ہی نہ جائے، کہیں پہ گندگی دھل نہ جائے، اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے. تو قرآن کی آیت کو انہوں نے کتنا آؤٹ آف کانٹیکسٹ. مجھے یاد ہے میں اس وقت چوتھی کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا، تو ہم سپارہ پڑھنے کے لیے جب مسجد میں جایا کرتے تھے تو ہمارے قاری صاحب نے ایک ہی آیت پورے قرآن کی یاد کی ہوئی تھی. روزانہ اسی کے اوپر درس ہوتا تھا، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. قرآن پڑھ کے لوگ ہدایت بھی پا جاتے ہیں، گمراہ بھی ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے، بلکہ کہنا چاہیے اللہ کے غضب سے، انہوں نے بچپن میں ہی ایسی آپ کہہ لیں کہ برین واشنگ کی کہ پھر قرآن کھولا نہیں ہے اس ڈر سے کہ کہیں گمراہی نہ ہو جائے. اور جب کھولا ہے تو دیکھیں پوری دنیا کو وقت ڈال دیا ہے. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں. اوے پہ گیا جو تھوڑے بزرگوں نے، پہ گیا جو ہے، پہ گیا جو ہے. واقعی بالکل صحیح گل ہے، پہ گیا جو پہ گیا جے تواڈے پیواں پیراں نوں سر نکلو باہر. اسی پھر بھی نوکری ادا کردے پئے، اسی پھر بھی نوکری ادا کردے پئے. اوے مرزے دے خلاف تواڈے پیو نے کرنیاں نے، نکلو باہر. سٹیج پر بیٹھنے والے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، مجھے بتائیں یہ کام ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تماشا کرتے ہو، پھر کہتے ہیں مسلک کا کام نہیں ہوتا. مسلک والوں کو تم خود رگڑتے ہو. اور جڑا تواڈے پیواں نوں پے گیا ہن تسی چوپ بیٹھے ہو، اور نکلو باہر. تواڈے بزرگ پے رہے نے دین نوں تے اللہ تعالیٰ نے پھر انہاں دے اوتے کسی نوں مسلط تے کرنا سی نا. تو یہ دیکھیں کتنی بڑی غداری کہ جی گمراہ کر دیتا ہے قرآن. یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ انہوں نے کوٹ کیا.